اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مختصر طور پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہم قرآن کے ساتھ ملا سکیں، اور جب ہم اس کو قرآن کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا اعتبار اور اس کی جامعیت بے مثال ہے۔ یعنی قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب جو ہمارے پاس ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اور اس کے اوپر ہم جتنا رشک کریں، جتنا فخر کریں کم ہے۔ اور یہ چونکہ اسلامی میراث ہے، اس لیے اس کو زندہ رکھنا صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پورے جہان اسلام، پورے عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم سرمایے کی حفاظت کریں اور اس کو زندہ رکھیں۔ اور زندہ رکھنے کا خالی مقصد یہ نہیں ہوتا ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پرنٹ کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو چھاپا جائے، زیادہ سے زیادہ پبلش کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کے اوپر تحقیقیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کے متعلق تحقیقیں ہوتی ہیں، نہج البلاغہ کے اوپر بھی تحقیقیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کی شرحیں بھی لکھی جانی چاہیے۔ اور جس طریقے سے قرآن کریم سے مانوس ہونا ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ سے بھی مانوس ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے قرآن کریم سے ناآشنائی اور عدم آگاہی کو ہر مسلمان اپنے لیے نقص سمجھتا ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ سے عدم آگاہی اور ناآشنائی کو اپنے لیے نقص سمجھنا چاہیے۔ اور جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جس طرح ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے مفاہیم اور اس کے مطالب پر عمل کیا جائے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی کی ایک مختصر سی کڑی ہے یہ تجلی حق۔ اس میں ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ معارف اور کچھ علوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے نہج البلاغہ کی نظر سے یاد خدا کسے کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب علی عباس خان صاحب قبلہ۔ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضور اجازت دیں تو ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ ناظرین، حسب معمول ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد یاد خدا کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یاد خدا۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار نے اپنے ذکر کو دلوں کے لیے سیقل قرار دیا ہے، جس کی بنا پر وہ بہرے پن کے بعد سننے لگتے ہیں اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگتے ہیں، اور عناد اور ضد کے بعد مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور خدائے عز و جل کے لیے ہر دور میں اور ہر عہد مہلت میں ایسے بندے رہے ہیں جن سے اس نے ان کے افکار کے ذریعے رازدارانہ گفتگو کی ہے، اور ان کی عقلوں کے وسیلے سے ان سے کلام کیا ہے، اور انہوں نے اپنی بصارت، سماعت اور فکر کی بیداری کے نور سے روشنی حاصل کی ہے۔ انہیں اللہ کے مخصوص دنوں کی یاد عطا کی گئی ہے، اور وہ اس کی عظمت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام تجلی حق میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جو ہمارے مطالب ہوں گے انشاءاللہ آپ توجہ سے اس کو سنیں گے۔ اور اگر آپ کے مشورے ہوں تو آپ ہماری سائٹ پر آ کر، ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے www.sahartv.ir، اس پر آ کر آپ اپنے مشورے ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو مہمان کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ حضور، ایک مرتبہ ہم آپ کا اور شکریہ ادا کریں گے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے حضور، ایک بڑا اہم موضوع ہے آج جو نہج البلاغہ میں ہم دیکھتے ہیں تو واقعاً مختلف مقامات پر حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے اس مطلب کو واضح کیا ہے، وہ ہے یاد خدا۔
تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یاد خدا کا سے مراد کیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے یاد خدا کا، اس کو آپ سلام سے کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ انسان کی زندگی کا ایک جزء لا ینفک ہے جی یاد خداوند متعال۔ بے شک۔ لیکن جب یاد خداوند متعال کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو لوگ مسجد، محراب، جی، مصلی، حج، یہ سب چیزیں ذہن میں اور اس آتی کے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک عالم دین۔ ایک عالم دین، بھئی یاد خدا یعنی یہ سب چیزیں، بالکل جبکہ انشاءاللہ جیسا کہ ابھی کلام مولا کائنات علیہ السلام میں بھی اشارہ کریں گے اگر فرصت ہوگی، جی کہ حضرت نے اس مفہوم کا کہ بہت وسیع طریقے سے آکے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ یاد خدا کو اگر میں ایک لائن میں بیان کرنا چاہوں، یہ ہے یاد خدا یعنی جی انسان کے ظاہری جی اور باطنی حواس سب جی ہر لمحہ متوجہ رہیں اس ذات کی طرف کہ جو بے نیاز ہے، جو علم مطلق ہے، بے شک۔ جو ہستی اور ذات مطلق ہے، جی بالکل۔ اسے کہتے ہیں یاد خدا۔ جی دیکھیے شاید یہ بات سمجھانا میرے لیے آسان ہو، جی کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک مرحلہ گزرتا ہے کہ اس کا محبت کا رابطہ کسی نہ کسی سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر بچہ ہے جی تو ماں باپ ہیں، اگر جوان ہے تو دوست ہیں، اور بڑا ہوتا ہے تو زوجہ ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہیں، اور آگے بڑھتا ہے تو خداوند متعال۔ بہرحال زندگی کے کسی نہ کسی سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کرتا ہے، رابطہ رہتا ہے۔ جی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک کے لیے رابطہ ٹوٹ نہیں جاتا، یعنی فاصلہ ہو جاتا فاصلہ ہے، ہو جاتا ہے، محبوب اور محب میں محب میں فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بار بار اس کو یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جتنا زیادہ وہ رابطہ گہرا ہوگا، جتنا زیادہ وہ رابطہ ہمارے لیے صاحب اہمیت ہوگا، جی اتنا ہی یاد بھی سخت ہوگی، صحیح۔ اتنا ہی ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہونا بھی زیادہ ہوگا۔ جی اسی کو کہتے ہیں یاد خدا۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے، اگر جسارت نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ الحب کالمحبوب یعذب قربہ، اس طرح سے یعذب مطلب ہے قربہ، جی۔ کہ یعنی جس طریقے سے محبوب کا وصال شیریں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی یاد بھی یاد بھی شیرین ہے۔ شیریں ہوتی ہے۔ تو یاد خدا کا مطلب یہی ہے۔ جی البتہ یاد خدا میں اور عام میں کافی فرق ہے، بے شک۔ البتہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کی وضاحت کریں گے۔ جی لیکن پہلی بات جو یہاں پر اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جس پر غور کرنا ہے، وہ یہ یاد خدا عام انسانوں کی یاد کی طرح نہیں ہے۔ جی دیکھیے انسان کے جو جذبات ہیں، جب اس سے شدید تر جذبات اس کے وجود میں آتے ہیں تو پہلے والے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر انسان چل رہا ہے، گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اس کو کوئی بہت ہی بڑی خوشی کی خبر ملتی ہے۔ جی اس نے کوئی امتحان دیا ہے جہاں اس کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، صحیح۔ فون آتا ہے، میسج آتا ہے کہ تم پاس ہو گئے۔ جی یہ اس سے شدید تر ایک احساس اس کے پاس آیا، بالکل۔ وہ اپنے درد کو بھول جاتا ہے۔ جی یا انسان کو خوشی ملتی ہے، اسی کے ساتھ ایک غم ملتا ہے، جو زیادہ عظیم ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ غالب آ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی معمولاً یہی ہوتا رہتا ہے۔ جس کی یاد جس زمانے میں ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جو شخص ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، صحیح۔ اس کے بنسبت جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، جو ہماری دل کی کیفیت ہوتی ہے، جی وہ ہمیشہ عالی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سے بہتر کوئی آ جاتا ہے، اس سے بالاتر کوئی آ جاتا ہے، تو ہم پہلے والے کو کیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ جی لیکن خداوند متعال کی یاد میں ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر توجہ رکھنا چاہیے، صحیح۔ کیونکہ یہ یاد سب سے عظیم یاد ہے، جی لہٰذا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی دوسری یاد کی وجہ سے یہ تحت الشعاع نہیں آ سکتی۔ بالکل۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں، زندگی کے اس مرحلے میں یا آج اس ٹائم یا زندگی میں اتنی مدت تک کے لیے میرے پاس یاد خدا سے بھی بہتر کوئی جذبہ ہے،
جی بالکل کہ جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جا رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جی لیکن عام جگہ کے اوپر یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ بہرحال جو ہے وہ آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کی عقل، آپ کا وجود بلکہ متوجہ ہو کسی چیز کی طرف، صحیح لیکن کوئی دوسری چیز آ جائے آپ کی زندگی میں، آپ پہلے والے کو بھول کے دوسری کی طرف متوجہ ہو جائیں، دوسرے سے تیسرے طرف کے متوجہ ہو جائیں، تیسرے سے چوتھی کی طرف آپ چلے جائیں۔ صحیح لیکن یاد خدا میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یاد خدا میں خداوند متعال نے جو ہمیں ظاہری حواس دیے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سب باطنی جو حواس دیے ہیں، ہماری عقل ہے، ہمارا حافظہ ہے، ہمارا قوہ واہمہ ہے، صحیح یہ تمام کے تمام، چاہے وہ حواس سے ظاہری ہوں چاہے حواس سے باطنی ہوں، یہ متوجہ رہنا چاہیے خداوند متعال کی طرف، اس کی ذات کی طرف، اس کی صفات کی طرف۔ جی اور اگر ہمارے ناظرین نے ہمارے پچھلے پروگرام دیکھے ہوں گے تو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو صفات خداوند متعال کے بارے میں چل رہی تھی، جی اور واقعاً اب جگہ یہ ہے کہ جب ہم صفات کو ایک حد تک کے سمجھ گئے، خداوند متعال کی ایک حد تک کے معرفت ہمارے اندر آ گئی، تو ہم اسی مرحلے کے بارے میں گفتگو کریں۔ صحیح بھئی وہ ذات کے جس کے اتنے عظیم صفات ہیں، وہ ذات کے جو وجود کے اعتبار سے ہر شے سے عالی ہے، بلکہ وہ مقام ہے کہ قابل مقایسہ نہیں ہے دوسری چیزوں کے ساتھ، جی اس کی یاد کیسے ہونا چاہیے، کس طرح سے انسان اس کی یاد کرے۔ حضور، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، جو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان فطرتاً خدا شناس ہے، تو جب ہر انسان فطرتاً خداوند عالم سے آشنا ہے اور آگاہ ہے، تو پھر یہ یاد خدا کی کیا معنی ہے؟ یعنی آپ سوال کو اس طرح سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں بات میں تھوڑا سا جی، تضاد نظر آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مثلا ہر انسان جو ہے وہ خدا شناس ہے، بے شک۔ یعنی خدا شناس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے وہ بلکہ ہے ہی، خدا کو یاد رکھتا ہی ہے، صحیح، پھر کیا الگ سے ہمیں ضرورت الگ سے ہے؟ کیا ہونا چاہیے۔ مولا کائنات علیہ السلام جی بہت ہی عظیم خطبہ ہے، خطبہ نمبر 90 ہے۔ جی خطبہ نمبر 90 میں اگر ہمیں ناظرین، میں نے پچھلے پروگرام میں کسی میں شاید کہا تھا کہ انشاءاللہ نہج البلاغہ ساتھ لے کے بیٹھے ہیں، تو اگر میں کوئی ایڈریس دیتا ہوں تو وہاں پہ تطبیق ہو جائے گی۔ جی مولا کائنات فرماتے ہیں الحمدللہ المعروف، تمام حمد جی مخصوص ہیں اس اللہ سے جی کہ جو معروف ہے، معروف یعنی جس کو سب پہچانتے ہیں۔ جی اور اسی کے متعلق اگر آپ قرآن میں آگے دیکھیں گے تو سورہ مبارک اعراف، قرآن کا 7واں سورہ، آیت نمبر 172، جی جس کو عالم ذر کی آیت کہا جاتا ہے، جی کہ جس میں جو ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ جی ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ خداوند متعال نے ہر انسان کو اپنی ذات کے اوپر شاہد اور گواہ بنایا ہے، جی اور پھر اس نے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا۔ تو اگر ہر انسان فطرتاً، اور اس آیت کو دیکھتے ہوئے اور مولا کائنات کے بیان کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال کا عارف ہے، خداوند متعال اس کا معروف ہے، جی بالکل پہچانتا ہے، تو پھر یاد خدا کا کیا معنی ہے؟ صحیح۔ ایک اہم سوال ہے ہماری زندگی میں، دیکھیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو بھی یاد خدا کے بارے میں پوائنٹ بتایا، اسی سے مدد لے کے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی دیکھیں، ایک چیز کا علم اور اس کی معرفت رکھنا، اور اس علم اور معرفت کی طرف متوجہ ہونا، یہ دو الگ زندگی الگ کے چیزیں دو ہیں۔ الگ مرحلے ہیں۔ بالکل لاجک میں ایک بات کہی جاتی ہے، اسلامی لاجک میں کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے عالم جی لیکن جاہل، اور ایک ہوتا ہے جاہل لیکن عالم۔ جی کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک انسان عالم ہے، بہت سی باتیں اس کو پتہ ہے، لیکن جاہل ہے، یعنی اس کو نہیں پتا کہ یہ باتیں اس کو معلوم ہیں۔ جی کبھی کبھی انسان کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس کو پتا ہے، مثلا آپ نے کسی اپنے بچے سے بیٹا فلاں چیز کی دکان کہاں ہے، جی اب وہ بغیر توجہ کہتے نہیں پتا، صحیح۔ لیکن جب اس سے کہا تھا بھائی تم اس طرف گئے تھے، وہاں ظاہراً ایک دکان ہے، تو وہ تھوڑا سا غور کرتا ہے، کہتا ہے ہاں 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 یاد آیا یاد آیا۔ جی بالکل یعنی کیا؟ یعنی یہ عالم تھا لیکن لیکن اپنے علم کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بے شک۔ کچھ لوگ اس کے الٹے ہوتے ہیں، جی جاہل ہیں، نہیں پتا، لیکن کم سے کم ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتا، جی یعنی اپنی جہالت کا ان کو علم ہوتا ہے صحیح۔ کہ بھئی مجھے کتنا معلوم ہے کتنا نہیں معلوم۔ جی یہ بہت اچھے، یعنی یہ واقعاً یہ ایسی صنف اور ایسے افراد قابل ستائش ہیں جی در مقابل ان افراد کے
جی کہ جن کو نہیں معلوم ہوتا، اور بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ہم نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے. سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جی کیونکہ آپ جیسی ان کے لیے سمجھانے کے لیے زبان کھولیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم تو پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں. سننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو پتہ ہی ہے. جی بالکل جب آپ یہ پہلے سے یقین کیے بیٹھیں گے ہمیں پتہ ہے، تو آپ بات کو سنیں گے؟ بالکل نہیں سنیں. نہیں سنے گا. خیر، تو یہاں پر ایک ہے خداوند متعال کی معرفت، خداوند متعال کا علم، دوسرا مرحلہ ہے اس علم کا علم. بے شک. یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں. یاد خدا کا مطلب جو ہے وہ دوسرا والا مرحلہ ہے. جی آیات جو کہہ رہی ہیں وہ پہلے والے مرحلے کو کہہ رہی ہیں. یہ جو صحیح. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الحمدللہ المعروف، جی یعنی پہلا والا مرحلہ، بے شک. یعنی فطری طور کے اوپر انسان اپنے وجود کے حوالے سے جی خداوند متعال کے بارے میں علم رکھتا ہے، جی لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کو اس علم کا کبھی کبھی علم نہیں ہوتا، صحیح. وہ خود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جی کیوں متوجہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ کچھ موانع ہیں یہاں پر، کچھ چیزیں اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. رکاوٹ بن جاتی ہیں، جی اور ان رکاوٹوں کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے صحیح. ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ یاد خدا کی لذت ہے کیا، جی اور یاد خدا کیا خوبصورت چیز ہے اور کیا بہترین چیز ہے. صحیح. لہٰذا دونوں میں فرق ہے، جی اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس مرحلے میں ہیں. ہم یاد خدا کے مرحلے میں ہیں صحیح. یا ہم معرفت خداوند متعال کے مرحلے میں ہیں. اسی لیے جو باتیں ہو رہی تھیں ذات خدا کے بارے میں اور صفات خدا کے بارے میں، وہ پہلا والا مرحلہ تھا. یہ ہم آ کے پہچانیں، سمجھیں جی کہ خداوند متعال نے جو ہمیں فطری طور کے اوپر یہ فطری طور کے اوپر اپنی معرفت دی ہے، جی ہم اس معرفت کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں. بے شک. اس کو کہتے ہیں یاد خدا، اور یاد خدا اور معرفت خدا میں یہ فرق ہے. جی بالکل. اچھا حضور، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں یاد خدا کے حوالے سے، ضرورت کیا ہے اس کی؟ یا مثلا ہم جانے کے بعد جو ہے خدا کی طرف متوجہ ہوں یا اس کی اہمیت سے آشنا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس گفتگو کو یہاں پیش نہیں کریں گے جی تو لوگوں کا مقصد حیات پورا ہو جائے گا؟ شاید اشارہ کیا تھا کسی پروگرام میں جی کہ انسان کو خداوند متعال نے کمال تک پہنچنے کے لیے جی اس دنیا میں بھیجا ہے. صحیح. کمال کا مطلب کیا ہے؟ حضور ابھی ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہو کے اس کو ہم انشاءاللہ اس گفتگو معاف کیجیے گا. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے یاد خدا کے حوالے سے، اور اب ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد کہ یاد خدا کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یاد خدا کے لیے کوششیں کریں. گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر تم ان اونٹنیوں کی طرح بھی فریاد کرو جن کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور ان کبوتروں کی طرح نالو فغاں کرو جو اپنے جھنڈ سے الگ ہو گئے ہوں، اور ان راہبوں کی طرح گریو فریاد کرو جو اپنے گھر بار کو چھوڑ چکے ہوں، اور مال و اولاد کو چھوڑ کر قربت خدا کی تلاش میں نکل پڑو تاکہ اس کی بارگاہ میں درجات بلند ہو جائیں یا وہ گناہ معاف ہو جائیں جو اس کے نامہ اعمال میں ثبت ہو گئے ہیں اور فرشتوں نے انہیں محفوظ کر لیا ہے، تو بھی یہ سب اس ثواب سے کم ہوگا جس کی میں تمہارے بارے میں امید رکھتا ہوں یا جس عذاب کا تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اکرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور، ابھی میں نے سوال کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے جو ہم یاد خدا کو حاصل کریں یا اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں، ضرورت کیا ہے اس کی؟ جی، یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند متعال نے ہم کو کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے. جی دیکھیے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین اچھا ہیں. حضور، ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہیں پہ، معاف کیجیے گا آپ کی بات کو روکتے ہوئے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا، اس کمال کی بھی وضاحت کیجیے کہ کمال جی سے میں مراد کیا ہے؟ کوشش یہی کر رہا تھا کہ پہلے اس کی وضاحت کر دوں. جی یعنی یہ قانون ہے ایک، جی اور جتنی بھی ادیان الہی ہیں، جتنی بھی آسمانی مکاتب اور مذاہب ہیں،
سب اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے، جی لیکن یہ کمال تک پہنچنا یعنی کیا؟ جی اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے، ہر انسان فطرتاً اس بات کو سمجھتا ہے جی کہ کچھ کائنات میں اچھی صفات ہیں، جی کچھ بری صفات ہیں۔ کمال تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ اچھی صفات کو اپنایا جائے، جی زیادہ سے زیادہ بری صفات کو اپنے اندر سے ہٹایا جائے، یہ کمال، یہ کمال ہے۔ صحیح، یعنی علم اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ اچھی صفت ہے، اسی کے مد مقابل جہالت جی بری صفت ہے۔ انسان کوشش کرے اپنے علم کو بڑھائے، اپنی جہالت کو ختم کرے۔ جی، سچ بولنا، وعدے پہ وفا کرنا، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی مکارم اخلاق، مکارم اخلاق یعنی انسان جو ہے پورے طریقے سے اپنے آپ کو مکارم اخلاق سے آراستہ کرے۔ آراستہ کرے۔ جی شاید میں نے اشارہ کیا تھا مولا کائنات علیہ السلام کو اس قول کی طرف جی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال جنت جی، اور جہنم کو خلق نہ بھی کرتا صحیح، تب بھی انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو مکارم اخلاق سے آراستہ کرے۔ صحیح، بالکل، یعنی کیا؟ جی یعنی مقصد خلقت یہی ہے، کمال تک پہنچنا ہے، لیکن بہرحال انسان اتنی آسانی سے نہیں پہنچتا ہے۔ جی شیطان ہے، نفس امارہ ہے، دنیا کی لذات ہیں، دنیا کی چمک اور دمک ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ صحیح، خداوند متعال اب انسان کو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے کچھ ذریعے خلق کرتا ہے۔ صحیح، جنت اور جہنم انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ جی یعنی کبھی کسی کو جو ہے وہ ڈرا کے کسی کام کو کروایا جاتا ہے، کبھی کسی کو لالچ دے کے کروایا جاتا ہے، لیکن جو عقل مند انسان ہوتا ہے جی۔ نہ وہ کسی لالچ میں کرتا ہے نہ کسی ڈر میں کرتا ہے۔ اچھا حضور، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اخلاقی مکارم ہیں وہ انسان کے اندر ہوں لیکن وہ یعنی خداوند عالم کے ساتھ نہ ہو، یعنی موحد نہ ہو وہ، یہ تو ایک پھر یہ سوچ کس ہے، طریقے سے وہ کیا یہ جا ایک سکتا سوچ ہے، ہے؟ جی لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے ہم اخلاق کی نسبیت کے قائل نہیں ہیں، یعنی ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر سچ بولنا اچھا ہے تو یہ اخلاق ہے، جی یہاں پر جھوٹ بولنا اچھا ہے تو یہ اخلاق ہے، صحیح، نہیں، بلکہ اچھی چیز ہمیشہ اچھی ہے، بری چیز ہمیشہ بری ہے۔ جی اور کبھی بھی انسان جب تک کہ اس کی نظر اور اس کا افق عالی نہیں ہوتا جی وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی یعنی دیکھیے انسان اگر بے مقصد کوئی کام کر رہا ہے صحیح، کتنی دیر تک کہ وہ کام کرے گا؟ کچھ دیر تک کرے گا نا، آخرکار تھکار کے بیٹھ جائے گا۔ بالکل ان مباحث کی ضرورت بھی اسی لیے ہے، صحیح، یعنی جو ہم آگے گفتگو کر رہے ہیں کہ یاد خدا کی کیا ضرورت ہے۔ جی یاد خدا کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کیونکہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، جی کیونکہ اپنے آپ کو صفات عالیہ سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ صفات فقط ایک ذات کے پاس ہیں، جی، وہ کون ہے؟ وہ ذات خداوند باری تعالیٰ۔ متعال، ذات باری تعالیٰ۔ بے شک، جب تک کہ وہ اس سے اپنی لو نہیں لگائے گا، جب تک کہ اس سے رابطہ برقرار نہیں کرے گا، یہ صفات کہاں سے آ جائیں گی؟ صحیح، اگر ایک شمع کو ہم روشن کرنا چاہ رہے ہیں جی تو ہمیں ماچس کی تیلی جلا کر اس کی لو سے اس آگ کو نزدیک کرنا پڑے گا۔ بالکل، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ماچس کی تیلی جو ہے وہ روشن کر کے دور کھڑے ہو گئے شمع سے کہیں شمع جل جا، جی شمع نہیں جلے گی صحیح، جب تک کہ آپ اس آگ کو شمع سے نزدیک نہ کریں۔ بالکل، انسان اس وقت تک صفات الہیہ کا پیکر نہیں بنتا جب تک اپنے آپ کو خداوند متعال کی ذات سے نزدیک نہ کرے۔ یعنی وہی تقرب الہی، تقرب الہی، بے شک، جب تک تقرب الہی نہیں آتا واقعی معنی میں انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود جو یہ صفات عالیہ ہیں جی اور اخلاقی مکارم یعنی مکارم اخلاق جو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے تقرب الہی تک پہنچنے کا۔ تقرب الہی تک کا اصل مقصد جو کمال ہے وہ تقرب الہی، تقرب الہی، جی بالکل، اور تقرب الہی کا معنی ہی یہی۔ دیکھیں ان دو چیزوں کو دو اینگل سے دیکھا جاتا ہے، جی یعنی تقرب الہی جی اور صفات کمال کو اپنانا جی ایک ہی چیز ہے۔ صحیح، اگر آپ راستے کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں صفات کمال کو اپنانا، جی مقصد کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقرب الہی، تقرب الہی۔ بے شک، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان آ کے یہ نعرہ لگائے جی کہ میں خداوند متعال کا تقرب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اور دوسری طرف جب آپ اس کی صفات دیکھیں تو اس کی صفات کے اندر آپ کو کوئی اچھی صفات نظر نہ آئے، بالکل، یہ ممکن نہیں ہے۔ جی یعنی دونوں کے درمیان ایک عجیب رابطہ ہے۔ صحیح، اسی لیے بار بار اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں تاکید کی ہے جی کہ دیکھو ہمارے چاہنے والوں کی صفات
یہ ہوں گی، ایسی ہوں گی۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ جب مالک اشتر کو خط لکھتے ہیں جی تو اس کے اندر بیان کرتے ہیں جی کہ دیکھو کس طرح سے ہم سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے، کن سے کیسے نزدیک ہو سکتا ہے انسان۔ بالکل بھائی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ مولا کائنات سے نزدیک ہو، جی نجف چلا جائے، بھائی نجف جانے سے تو آپ مولا کائنات سے نزدیک نہیں ہو جائیں گے۔ بالکل مولا کائنات علیہ السلام سے نزدیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معارف جی کہ جس کے اوپر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ تھا، جی اور وہ صفات کہ جو حضرت کے اندر موجود تھے، اس کی ایک جھلک جی ہمارے اندر پائی جائے، جتنا مشابہ ہوتا رہے گا ان صفات میں اتنا ہی نزدیک ہوتا اتنا چلا ہی جائے گا۔ نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل اسی لیے دیکھیے ہمارے اردو زبان میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں صاحب سے بہت ملتے ہیں۔ ملتے ہیں جی، یعنی کیا ملتے ہیں؟ یعنی صفات میں جو ہے کافی جی شبیہ ہیں ایک دوسرے یکسانیت سے۔ پائی جاتی ہے۔ تو کیا جی ایک مولا کائنات کا ماننے والا جی یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہی کہے کہ یہ کسی بہت بڑی ذات سے ملتا ہے؟ اللہ اکبر، بے شک اور اگر کوئی انسان مولا کائنات کو پہچانتا ہے تو آگے کہے کہ ہاں اس کا کردار کچھ عظیم ہستیوں کے کردار سے ملتا ہے، جی اور کبھی کبھی کردار اتنا مل جاتا ہے جی کہ اس کو آگے سند دے دی جاتی ہے، منا اہل البیت۔ اللہ اکبر، بے شک بھئی منا اہل البیت کوئی خونی رشتہ تھا؟ نہیں، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جی بالکل یا مثال کے طور پر فقہی طور کے اوپر جو لوگ ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں اس میں سے کوئی رشتہ تھا؟ نہیں، مثلا جناب سلمان فارسی کی جو ہے وہ کسی مثلا اہل بیت علیہ السلام میں گھرانے میں کسی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، جی نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے کوئی۔ پھر یہ منا، یہ نزدیکی یعنی ہم میں سے جی یہ جو قرب آ رہی ہے، یہ تقرب آ رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بالکل یہ تقرب صفات کی وجہ سے آیا ہے۔ جی بالکل یہ تقرب اس کمالات کی وجہ سے آیا ہے کہ جو ایک انسان نے آ کے ان کو حاصل کیا ہے، جی اور یہ آ کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو جی تم ایک عبد ہو کر بھی، تم ایک عام انسان ہو کر بھی اگر چاہو تو ایسی ہستیوں سے اپنے آپ کو ملا سکتے ہو۔ بے شک، تاکہ یہ ہمارے ذہن سے نکل جائے جو ہم کہتے ہیں نا صاحب، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ ہاں جی یہ ہم چاہیں تو خود کو ان کے نزدیک کر سکتے بے ہیں۔ شک۔ حضور اگر اجازت دیں ایک مختصر سا وقفہ اور لیتے ہیں۔ ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے یہاں پر ہماری، آپ جان یاد خدا کے حوالے سے، اور جو اخلاقی صفات ہیں اور صفات کمالیاں ہیں وہ کتنے اہم ہیں یاد خدا کے حوالے سے ہمارے مہمان نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی اسی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے، لیکن ملتے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام ایک وصیت میں فرماتے ہیں، میرے فرزند، میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا اور اس کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ پروگرام کے اس مختصر سے وقت میں دیکھتے ہیں ہمارے مہمان یاد خدا کے حوالے سے ہمیں کیا دیتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ دیجئے، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور، ابھی یاد خدا کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جی عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ بغیر اس کی زندگی پوری نہیں ہو سکتی، بے شک اور جو رابطہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی جب انسان یاد خدا میں آتا ہے، عجیب یعنی مراحل ہیں۔ جناب سلمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، معصوم کی روایت ہے، ایک عجیب روایت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کل تقی و نقی عالی۔ جی ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ہیں قابل احترام ہیں، اور باقاعدہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا احترام کرے، جی جن کو سادات محترم کہا جاتا ہے۔ جی کیوں ان کا احترام آیا روایات میں؟ کیونکہ یہ خونی حوالے سے جا کے جڑ جاتے ہیں ایسی ہستیوں سے جی کہ جو عظیم ہیں۔ بے شک اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں جاننا ہے جی کہ کون ہماری آل میں سے ہے، جی تو حضرت فرماتے ہیں کل نقی و تقی عالی۔ جی
ہر وہ شخص جو پاک و پاکیزہ ہے، بے شک ہر وہ شخص جو متقی ہے، جی وہ ہماری آل میں سے ہے. جی کیونکہ ایک رشتہ ظاہری ہوتا ہے، ایک رشتہ باطنی ہوتا ہے. بالکل ظاہری رشتہ تو یہی ہے کہ بھئی سادات کے گھرانے میں یہ بچہ پیدا ہوا. جی ایک رشتہ باطنی ہوتا ہے جی کہ گرچہ اس گھرانے میں پیدا نہیں ہوا ہے بے شک لیکن وہ صفات اس کے پاس ہیں، جی اور یہ صفات بغیر یاد کیے ہوئے نہیں آ سکتے. پھر کیسے ممکن ہے ایک انسان جو ہے وہ محبوب کی یاد میں نہ رہے لیکن صفات اس کے اندر اجاگر ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں واقعاً اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. آپ مولا کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے اٹھا کے دیکھیں، جی کوئی خطبہ ہے جو بغیر حمد الہی کے شروع ہوتا ہو؟ نہیں ظاہر بغیر صفات خدا کے شروع ہوتا، وہ بھی صفات عظیم. جی تفصیل سے مولا کائنات صفات کو بیان کرتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی مولا کائنات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر کام میں علی کے یاد خدا ہے. بے شک یہاں تک کہ حضرت ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں وہ ہوں کہ جب بھی کسی چیز کی طرف نظر کرتا ہوں تو اتنا زیادہ یاد الہی میں کھویا ہوا ہوں جی کہ پہلے خدا کو نظارہ کرتا ہوں پھر اس چیز کو دیکھتا ہوں. بے شک یعنی جب یاد خدا اپنے عروج کے اوپر پہنچتی ہے تو اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ کے خدا کو یاد کریں، جی نہیں، بلکہ کیونکہ ہم یاد خدا میں ہیں لہٰذا اس شے کو دیکھ رہے ہیں. جی دونوں میں بہت فرق ہے. جی دیکھیے ایک مرتبہ آپ کسی صفت کو دیکھ کے کسی چیز تک پہنچتے ہیں. بالکل مثال کے طور پر آپ جس سے محبت کرتے ہیں جی اس کے اندر کوئی خاص صفت ہے، آپ کو ایک انسان ملا اس کے اندر بھی وہ صفت تھی جی تو آپ اس تک پہنچ گئے. بالکل یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ انسان اتنا زیادہ اپنی محبوب کی یاد میں رہتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کی صفات کو تلاش کر رہا ہے. اللہ اکبر بے شک دونوں میں کتنا فرق ہے بالکل کہ ایک مرتبہ آپ ایک صفت کو دیکھ کے اپنے محبوب تک پہنچ رہے ہیں، جی لیکن ایک مرتبہ اتنا زیادہ یاد محبوب میں کھوئے ہوئے ہیں کہ آپ ہر جگہ پر اسی کے آثار کو، اسی کی صفات کو، اسی کے نقش و نگار کو تلاش کر رہے ہیں. ہاں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں اسی کو دیکھتا ہے، اسی کے جلوے اپنے کو محبوب کو دیکھتا دیکھتا ہے. ہے، اسے کہتے ہیں یاد خدا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو یعنی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز خداوند عالم کی نشانی ہے، یعنی ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے. خدا کو دیکھتا ہے. حضور بہت شکریہ. آج کی گفتگو ہم یہیں پر روکیں گے چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو پروگرام ہوگا اس میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. یہاں پر خداحافظی کرتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ اللہ. حافظ. ناظرین بڑی اہم گفتگو تھی لیکن وقت مختصر تھا. انشاءاللہ یاد خدا کے جو آثار ہوتے ہیں، یاد خدا کے جو موانع ہوتے ہیں، جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے بعد کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. میں مختصر طور پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہم قرآن کے ساتھ ملا سکیں. اور جب ہم اس کو قرآن کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا اعتبار اور اس کی جامعیت بے مثال ہے. یعنی قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب جو ہمارے پاس ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اور اس کے اوپر ہم جتنا رشک کریں، جتنا فخر کریں کم ہے. اور یہ چونکہ اسلامی میراث ہے اس لیے اس کو زندہ رکھنا صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پورے جہان اسلام، پورے عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عز و جل کے لیے ہر دور میں اور ہر عہد مہلت میں ایسے بندے رہے ہیں جن سے اس نے ان کے افکار کے ذریعے رازدارانہ گفتگو کی ہے اور ان کی عقلوں کے وسیلے سے ان سے کلام کیا ہے، اور انہوں نے اپنی بصارت، سماعت اور فکر کی بیداری کے نور سے روشنی حاصل کی ہے. انہیں اللہ کے مخصوص دنوں کی یاد عطا کی گئی ہے اور وہ اس کی عظمت سے خوف زدہ رہتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام تجلی حق میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجئے. اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور جو ہمارے مطالب ہوں گے انشاءاللہ آپ توجہ سے اس کو سنیں گے. اور اگر آپ کے مشورے ہوں تو آپ ہماری سائٹ پر آ کر، ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے www.sahartv.ir، اس پر آ کر آپ اپنے مشورے ہم تک بھیج سکتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجئے. اپنی گفتگو کو مہمان کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. حضور، ایک مرتبہ ہم آپ کا اور شکریہ ادا کریں گے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. دیکھیں حضور، ایک بڑا اہم موضوع ہے آج جو نہج البلاغہ میں ہم دیکھتے ہیں تو واقعاً مختلف مقامات پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے اس مطلب کو واضح کیا ہے، وہ ہے یاد خدا. تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یاد خدا کا سے مراد کیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے یاد خدا کا، اس کو آپ ذرا واضح کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین. انسان کی زندگی کا ایک جزء لا ینفک ہے جی یاد خداوند متعال. بے شک. لیکن جب یاد خداوند متعال کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو لوگ مسجد، محراب، جی، مصلی، حج، یہ سب چیزیں ذہن میں اور اس آتی کے ہیں. ساتھ ساتھ ایک عالم دین. ایک عالم دین، بھئی یاد خدا یعنی یہ سب چیزیں. بالکل. جبکہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے نہج البلاغہ کی نظر سے یاد خدا کسے کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب علی عباس خان صاحب. قبلہ ہمارا ساتھ دیجیے. اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور اجازت دیں تو ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو شروع کریں گے. ناظرین، حسب معمول ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد یاد خدا کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یاد خدا. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار نے اپنے ذکر کو دلوں کے لیے سیقل قرار دیا ہے، جس کی بنا پر وہ بہرے پن کے بعد سننے لگتے ہیں اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگتے ہیں، اور عناد اور ضد کے بعد مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور خدا اس عظیم سرمایے کی حفاظت کریں اور اس کو زندہ رکھیں. اور زندہ رکھنے کا خالی مقصد یہ نہیں ہوتا ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پرنٹ کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو چھاپا جائے، زیادہ سے زیادہ پبلش کیا جائے. نہیں، بلکہ اس کے اوپر تحقیقیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے قرآن کریم کے متعلق تحقیقیں ہوتی ہیں، نہج البلاغہ کے اوپر بھی تحقیقیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کی شرحیں بھی لکھی جانی چاہیے. اور جس طریقے سے قرآن کریم سے مانوس ہونا ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ سے بھی مانوس ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے قرآن کریم سے ناآشنائی اور عدم آگاہی کو ہر مسلمان اپنے لیے نقص سمجھتا ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ سے عدم آگاہی اور ناآشنائی کو اپنے لیے نقص سمجھنا چاہیے. اور جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کی تلاوت ہونی چاہیے. جس طرح ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے مفاہیم اور اس کے مطالب پر عمل کیا جائے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. تو ناظرین، اسی کی ایک مختصر سی کڑی ہے یہ تجلی حق. اس میں ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ معارف اور کچھ علوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم